بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے اب گرمیاں پہلے سے کئی زیادہ اور طویل شدید ہوتی جا رہی ہیں۔ جب درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کرتا ہے تو یہ صرف بے چینی کا باعث نہیں بنتے بلکہ انسان کی صحت کے لیے ایک سنگین خطرہ بن جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں سائنسی احتیاط اور روحانی پناہ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور گرمی کی شدت سے بچاؤ کے کچھ طریقے پریکٹیکل ٹپس کہ انسانی جسم کا 60% حصہ پانی پر مشتمل ہے، اور شدید گرمی میں پسینے کے ذریعے نمکیات خارج ہوتے ہیں، اور صرف پانی نہ پئیں بلکہ پانی میں تھوڑا سا نمک اور لیموں بھی شامل کر لیں تاکہ الیکٹرولائٹس پورے رہیں۔ اور نہانے کا معمول یہ ہونا چاہیے کہ دن میں کم از کم 2 بار تازہ پانی سے غسل کریں۔ یہ جسم کے اندرونی درجہ حرارت کو کم کرنے کا سب سے تیز طریقہ ہے۔ اور کپڑوں کا انتخاب ہمیشہ قدرتی ریشوں یعنی سوتی کپڑے پہنیں اور گرم کپڑوں سے بچیں تاکہ پسینہ جذب ہو جائے اور خارش کا باعث نہ بنے۔ دوپہر کے وقت کھڑکیاں اور پورے پردے بند رکھیں تاکہ باہر کی گرم ہوا اندر نہ آئے۔ شام کے وقت جب ہوا ٹھنڈی ہو تب کراس وینٹیلیشن کے لیے کھڑکیاں کھولیں۔ دوپہر کے وقت کھڑکیاں اور پردے بند رکھیں تاکہ باہر کی گرم ہوا اندر نہ آئے، اور شام کے وقت جب ہوا ٹھنڈی ہو تب اس کراس وینٹیلیشن کے لیے کھڑکیاں کھولیں۔ کچی لسی اور ستو اور روایتی مشروبات جو ہیں ان کا زیادہ استعمال رکھیں کیونکہ یہ گرمی کی شدت کو کم کرتے ہیں۔ پھلوں کا انتخاب کریں جیسے کہ خربوزہ، تربوز، فالسا اور اللہ کی وہ نعمتیں جو قدرتی طور پر جسم کو ٹھنڈک پہنچاتی ہیں۔ کیفین سے پرہیز کریں، چائے اور کافی کا استعمال کم کریں کیونکہ یہ جسم سے پانی کو خارج کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ ہیٹ اسٹروک کی علامت فوری طور پر اس کا علاج کیا ہے؟ اگر آپ کو اپنے ارد گرد کسی شخص میں علامات نظر آئیں جیسے جلد کا سرخ اور خشک ہو جانا، پسینہ آنا بند ہو جانا، تیز بخار جیسے 103 104 ڈگری تک، یا متلی یا قے آنا یا چکر آنا، بے ہوشی یا ذہنی یا غائب دماغی، اور اس کے لیے فوری طور پر طبی امداد یہ ہے کہ مریض کو سائے میں لٹائیں اور پاؤں تھوڑے اونچے کر دیں۔ آئس پیک یا ٹھنڈے پانی کی پٹیاں بغلوں اور گردن اور پیٹ پر رکھیں۔ مریض کو پنکھے کے بالکل نیچے رکھیں تاکہ بخار کم ہو سکے۔ اسلام میں قدرتی آفات اور شدید موسموں میں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا درس ہمیں ملتا ہے۔ تو مسنون دعائیں جب گرمی کی شدت میں زیادہ ہو جائے گرمی کی شدت، تو یہ گرمی کی دعا ہے، یہ پڑھنی ضروری ہے جس کا ترجمہ ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آج کا دن کتنا گرم ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے بچا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گرمی کی شدت جہنم کی سانس کی وجہ سے ہے، لہٰذا جب گرمی زیادہ ہو تو اسے نماز ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دین اسلام میں بھی شدت کے وقت آسانی پیدا کرنے کا حکم ہے۔ ایک اچھے انسان اور مسلمان ہونے کے ناطے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ پرندوں کا خیال رکھیں، اپنی چھتوں، بالکونیوں، منڈیروں پر مٹی کے برتنوں میں پانی رکھیں، راہگیروں کی مدد کریں، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو سڑک کے کنارے ٹھنڈے پانی کی سبیل لگا دیں، اور محنت کشوں کا احساس کریں، دھوپ میں کام کرنے والے مزدوروں اور سیکورٹی گارڈ اور ڈلیوری بوائز کو ٹھنڈا پانی یا لسی پیش کریں۔ آخر میں گرمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہے اور تذکیر بھی ہے، تو ہم سائنسی تدابیر کو اپنا کر خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اللہ سے عافیت مانگ کر اس کے رحم کے امیدوار بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ایک اچھے انسان ہونے کے ناطے ہماری کچھ ذمہ داریاں جیسے پرندوں کا خیال رکھنا، اپنی چھتوں، بالکونیوں اور منڈیروں پر مٹی کے
برتنوں میں پانی رکھیں، راہگیروں کی مدد کریں۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں تو سڑک کے کنارے ٹھنڈے پانی کی سبیل لگائیں۔ محنت کشوں کا احساس کریں۔ دھوپ میں کام کرنے والے مزدوروں، سیکیورٹی گارڈ اور ڈلیوری بوائز کو ٹھنڈا پانی یا لسی پیش کریں۔ گرمی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہے اور ہم سائنسی تدابیر اپنا کر خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگ کر اس کے رحم کے امیدوار بن سکتے ہیں۔ اللہ پاک دھوپ سے آ کر اکثر فوری نہانے سے پرہیز کریں۔ اکثر لوگ باہر شدید گرمی یا دھوپ سے آتے ہیں اور سکون حاصل کرنے کے لیے فوراً ٹھنڈے پانی سے نہا لیتے ہیں، جو کہ انتہائی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جب آپ دھوپ سے آتے ہیں تو آپ کے جسم کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچانک ٹھنڈا پانی پڑتے ہی جسم کا نظام مدافعت صدمے میں جا سکتا ہے، جس سے فالج یا دل کا دورہ جسم کے پٹھوں میں شدید کھنچاؤ پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ باہر سے آ کر 15 سے 20 منٹ پنکھے کے نیچے بیٹھیں تاکہ ہمیں پسینہ خشک ہو جائے اور جسم کا درجہ حرارت نارمل ہو جائے۔ اس کے بعد تازہ نہ کہ برف جیسے ٹھنڈے پانی سے بلکہ تازے اور سادے پانی سے غسل کریں۔ ٹھنڈا پانی پینے سے بھی احتیاط کریں۔ شدید گرمی میں فریج کا برف جیسے ٹھنڈا پانی پینا عارضی سکون تو دیتا ہے، لیکن یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ معدے کی رگوں کو سکیڑ دیتا ہے، جس سے ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے۔ پیاس بجھنے کے بجائے مزید بڑھ جاتی ہے۔ بہتر حل یہ ہے کہ مٹی کے گھڑے کا پانی استعمال کریں۔ یہ قدرتی طور پر ٹھنڈا ہوتا ہے اور جسم کو سکون دیتا ہے۔ گاڑی کے استعمال میں احتیاط۔ اگر آپ کی گاڑی دھوپ میں کھڑی ہے تو فوراً اندر بیٹھ کر نہ چلائیں، بلکہ اندر بیٹھ کر فوراً اے سی آن نہ کریں۔ دھوپ میں کھڑی گاڑی کے اندر پلاسٹک اور دیگر اشیاء زہریلی گیسیں پیدا کرتی ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تمام شیشے نیچے کر دیں، گاڑی کے دروازے کھول کر ہوا کو گزرنے دیں اور جب اندر کی تپش نکل جائے تب گاڑی میں بیٹھیں اور اے سی چلائیں۔ باہر نکلنے سے پہلے سن بلاک چہرے اور ہاتھوں پر لگا لیں تاکہ سن سے بچا جا سکے اور بار بار منہ سن برن جو ہوتی ہے نا اس سے بچا جا سکے۔ بار بار منہ دھونا، دن میں کئی بار چہرے پر تازہ پانی کے چھینٹے ماریں، آنکھوں کی جلن کو کم کرتا ہے اور دماغ کو تازہ رکھتا ہے۔ بچوں بزرگوں کا خیال رکھیں۔ بچوں اور بوڑھوں کا جسمانی نظام گرمی کے خلاف جلد رد عمل نہیں دے پاتا، اس لیے انہیں تپش والے کمروں میں اکیلا نہ چھوڑیں اور گاڑی کے اندر بچوں یا پالتو جانور کو 1 منٹ کے لیے بھی نہ چھوڑیں، چاہے کھڑکی تھوڑی کھلی ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ بند گاڑی کے اندر درجہ حرارت چند منٹ میں 50 ڈگری سے اوپر جا سکتا ہے۔ پودینے اور الائچی کا جو پانی ہوتا ہے، یعنی اپنے پانی کی بوتل میں پودینے کے چند پتے ڈال لیں۔ پانی کو قدرتی طور پر ٹھنڈا رکھتا ہے، معدے کی تیزابیت کو ختم کرتا ہے۔ سبز الائچی چبانے سے نہ صرف پیاس کم لگتی ہے بلکہ پسینے کی بو کو بھی کنٹرول کرتی ہے۔ یاد رکھیں، احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ گرمی کے اس موسم میں صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کریں۔ اگر آپ کے پاس اے سی یا پنکھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کریں اور ان لوگوں کا سوچیں جو تپتی سڑکوں پر روزی کمانے پر مجبور ہیں۔ آخر میں دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں دنیا کی تپش اور آخرت کی آگ دونوں سے محفوظ فرما، آمین۔ جزاک رکھے۔ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا تاکہ ایسی مزید معلومات آپ تک پہنچ جائیں اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کیجیے گا۔